بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الحبیب الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں، بھائیو، دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی ذات کو چھپا لیا، اللہ پاک نظر نہیں آتے، اور اللہ پاک اسباب کے پردے کے پیچھے ہے۔ کرتا تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ پاک نے اسباب پھیلا دیے اور ہمیں حکم دیا کہ تم ان اسباب میں لگو، ان اسباب کو اختیار کرو، مینز، منی، بزنس وغیرہ، لیکن کرتا تو میں ہی ہوں۔ The hand of Allah is working in the background۔ تو تم مجھ سے لو اور یقین بھی میرا ہی رکھو کہ میں ہی کرتا ہوں۔ لیکن چونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے تو انسان کو اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے اسکولوں میں، کالج میں، first one wants to pass GCSEs, A levels, they're going to have to work. If they don't work, they won't know anything, they won't pass. In the same way، اسی طرح دنیا میں بچنے کے لیے، اس امتحان، اس فتنے سے بچنے کے لیے، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فی، اللہ پاک نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا بڑی میٹھی ہے، لذیذ ہے، لشس، ٹیسٹی، الرنگ، اور انسان اس کے اندر پھنس جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا ایک سبب ہے جس کی ضرورت ہے۔ کوئی کہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، شادی کی ضرورت نہیں، گھر کی ضرورت نہیں، تو زندگی بہت تنگ ہو جائے گی۔ ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کے پیچھے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ اسباب کو اختیار کرو، لیکن نظر اللہ پہ رہے۔ لیکن نظر اسی کی اللہ پہ رہے گی جو محنت کرے گا اپنے ایمان پہ۔ ورنہ پچھلے زمانوں میں بھی اللہ پاک نے ایسے واقعات پیش کیے اور ایسی مثالیں بیان کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیچارہ بے نمازی آ گیا مسجد میں اور اس کو نماز کا شوق اور نماز کی لت لگ گئی، از ڈسکورڈ اللہ، بورن اگین مسلم، سو ماشاءاللہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ہر نماز میں آتا ہے، ماشاءاللہ اذان بھی دیتا ہے، اور مسجد کے باہر جاتا ہی مسجد میں رہتا ہے، اور لوگ اس کے اوپر رش کرتے ہیں۔ لیکن پھر کچھ زمانے کے بعد ٹورنیڈو آیا، اس کو اٹھا کے ایسا لے گیا کہ ٹارچ بتی سے تلاش کرنے پہ بھی نہیں ملتا۔ تبلیغ میں بھی ایسا ہوتا ہے، somebody dead ماشاءاللہ on the ترتیب۔ لیکن پھر ایک صاحب مجھے کہنے لگے، موسیٰ when I first came to England، تو موسیٰ اتنا مزہ آتا تھا، اتنا مزہ آتا، میں مسجد میں آتا تھا، مسجد کو کھولتا تھا، مسجد میں تہجد پڑھتا تھا، پھر اذان دیتا تھا، پھر امام کے پیچھے بیٹھ کے میں ذکر کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، پھر سارے مصلی آتے تھے، پھر امام کے پیچھے میں نماز پڑھتا تھا، میں اقامت دیتا تھا، پھر میں بیٹھا رہتا تھا اشراق تک، اور پھر میں مسجد کو لاک کرتا تھا، اور ظہر کے لیے بھی میں آتا تھا سب سے پہلے۔ اتنا مزہ آتا تھا، اذان دیتا تھا، اور پھر لوگ آتے تھے، تعلیم میں بیٹھتا تھا، جماعتیں آتی تھی، ان کے بیانات میں بڑا مزہ آتا تھا، وہ گجبنی زندگی ہوتی۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی صاحب، اب بھی یہ سارے کام ہو سکتے ہیں؟ کیا ہوا بھائی؟ اس وقت آیا تھا اپنے ملک سے، جاب نہیں تھا، بیوی نہیں تھی، بچے نہیں تھے، تو اللہ ہی تھا۔ بھائی امین صاحب ہمارے کراچی کے بزرگ تھے، انہوں نے ایک صاحب سے کہا کہ جماعت میں نکلا ہے ماشاءاللہ، اچھا تیرے پاس کتنے پیسے نکال، تو اس نے پیسے نکال کے رکھ دیے، کہا اور بھی ہوں گے، اور بھی نکال، تو اس نے تو اور بھی کچھ ہوگا، کچھ تو ہوگا، تو اس نے کہا اور بھی ہوگا، کہا نہیں، اب تو اللہ ہی ہے، اب تو اللہ ہی ہے بولا۔ تو بھائی عامر صاحب نے فرمایا کہ پہلے بھی اللہ ہی تھا، جب تیرے پاس پیسے تھے، تیری جیب میں پیسے تھے، جب بھی اللہ ہی تھا جو تیرا کام بنا سکتا تھا۔ ورنہ پیسوں کے ہوتے ہوئے لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے اس ملک میں ہم نے تو بہت دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ اس ملک میں لوگوں کی سیلری ہوتی تھی ایک ہفتے کی 60 پاؤنڈ، اگر کوئی کوٹوال میں کام کرتا تھا 110 پاؤنڈ ہوتا تھا، لوگ اس کو بہت امیر سمجھتے تھے، ورنہ اسٹینڈرڈ دیٹ واز 60 پاؤنڈ، اور کھانے والے آج کی نیوکلیر فیملی کی طرح نہیں، ماڈرن فیملی کی طرح نہیں، وہ سنت فیملی تھی،
آج تو ہم دو ہمارے دو، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں والی فیملی ہے نا. اس زمانے میں ماشاءاللہ بہتات، اور عورتیں جب بولتی تھی نا، بات کرتی تھی، عورتیں کہتی بھی تھے ماشاءاللہ مارا تھا 7 بچہ تھے، ماشاءاللہ مارا تھا 7 ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتی تھی آگے پیچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تاکہ نظر نہ لگے. اور ماشاءاللہ کمانے والا ایک تھا اور کھانے والے 7-8، بلکہ 2 فیملی اپنے ملک میں بھی سپورٹ کرتے تھے، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی کو پیسے بھیجتے تھے. کمانے والا ایک اور کھانے والے کئی، 7 یہاں پہ 7 اور وہاں پہ، اور سب ہنستے کھیلتے، سب خوش. قرضہ کیا چیز تھے، کیا چیز ہے وہ جانتے ہی نہیں تھے. ڈپریشن کیا چیز ہے وہ جانتے ہی نہیں تھے. میں انڈیا میں کاوی گاؤں میں گیا اب کسی کو ملنے اپنے استاد کے گھر پہ، تو ان کے والد صاحب 90 سال کی عمر تھی، اوٹلے پہ سوئے تھے گرمی میں، یوں آرام سے پتھر کے اوپر. میں کہا لو بھائی، منہ میں بیڑی بھی تھی، وہ سوئے تھے. میں نے کہا لو یہ ہے چین کی زندگی. تو کھانے والے زیادہ تھے اور سب ہنستے کھیلتے. And we as kids, we had everything. Commodore 64 کمپیوٹر، چاپر بائک اور پاکمان واچ، اور سب ماشاءاللہ سب کھاتے پیتے. اس زمانے میں اگر کسی مسلمان سے کہا جاتا کہ بھائی صاحب رو مت، فکر مت کرو، اچھے دن آنے والے ہیں، اچھے دن آنے والے ہیں. آپ کے گھر میں ایک مہینے، ابھی کتنے آتے ہیں 60 پاؤنڈ، چلو 100 پاؤنڈ ایک ہفتے کے، ایک مہینے میں آپ کے گھر میں 400 پاؤنڈ آتے ہیں. ایک زمانہ آنے والا ہے اسی ملک میں، انہی گلیوں میں، اسی گھر میں، کہ آپ کے گھر میں فی مہینہ 4000 پاؤنڈ آئیں گے، 6000 پاؤنڈ آئیں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رو پڑتے ہیں خوشی میں، یا اللہ اگر ایسے دن آئے تو پھر تو ہم مسجد ہی میں بیٹھے رہیں گے، مسجد کا کونا سنبھال لیں گے. دین ہم تو سلنگ اللہ کے راستے میں ہوں گے پھر 1 year ایوری ایئر. آج بھائی اور دوستو، بلا مبالغہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے گھر میں 4000 5000 کوئی بڑی بات نہیں ہے. بیٹی پروفیشنل ہے 2000 کے، تو اس کے تو آسانی سے ہو جاتے ہیں. اور بیٹا پروفیشنل، اس کے 2000. بیوی ڈنر لیڈی ہے، اس کے بھی کچھ ہزار ہو جاتے ہیں. باپ دھنی ٹیکسی ڈرائیور ہے، دھنی ایسا دھن کہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، بس درمیان میں گاڑی کو یوں روک کے جا کے فٹافٹ نماز پڑھ کے آ جاتا ہے، سمجھتا ہے ماشاءاللہ میں نے حق ادا کر دیا. اور دھنی بس، اور پراپرٹیز بھی ہے اور سب ہے، کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ ماں صاحب دعا کرو ہم سروس کرتے کرتے جائے. میں نے کہا اس کی تو کوئی فضیلت میں نے سنی نہیں ہے، فضیلت ہو بتاؤ بھائی. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ مجھے ایک صاحب ملے 49 سال کی عمر تھی ان کی، ریٹائر ہو گئے تھے، آج 70s میں ہے. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب 49، مجھے ریڈنڈنسی انہوں نے آفر کی، میں نے لے لی. میرے جو ساتھی تھے نا اس میں سے کسی نے نہیں لیا. وہ ساتھی کہنے لگے تو گھونڈو ہے. میں نے اس کے بعد کام ہی نہیں کیا. کبھی کبھار کچھ کر لیتا تھا، پلمبنگ ببنگ کچھ سائڈ میں، لیکن زیادہ نہیں. مولوی صاحب اس 20-25 سال میں مولوی صاحب میں عمرے میں گیا، میں پاکستان گیا، میں انڈیا گیا، امریکہ گیا، افریقہ گیا، فلاں 4 مہینے چلا یہ وہ سب. اور مولوی صاحب میں عصر سے عشاء تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں. جب یہاں پہ ہوتا ہوں، جماعت میں ہوتا ہوں، تو ماشاءاللہ کہا اس سب کے کرنے کے بعد اب میں میرے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، وہی جو کام کرتے تھے، وہ ابھی ریٹائر ہوئے، لیکن ان کو میں دیکھتا ہوں، میری اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. ان کا بھی گھر ہے، میرا بھی گھر ہے الحمدللہ، وہ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں الحمدللہ. لیکن میرے پاس 25 سال کے الحمدللہ اعمال جمع ہے، ان کے پاس نہیں ہے. اور میرے پاس صحت ہے، وہ تو سب کھکھڑ گئے، لٹک گئے، دنیا کو اپنا سب کچھ دے دیا، بائی پاس اور کیا کیا ہو گیا ان کو. چونکہ کام کیا ہے تو جسم ہی خلاص، کچھ نہیں. تو کہا میں دیکھتا ہوں، میں اللہ کا شکر کرتا ہوں، ادا کرتا ہوں، اور مجھے ایک دن پہ بھی افسوس نہیں کہ میں نے وہ ریڈنڈنسی کیوں لی تھی. 49 سال کی عمر میں موسیٰ میں فارغ ہو گیا. تو ایسے بعض احباب ملتے ہیں تو میں اوروں کو کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ کی تو ماشاءاللہ پراپرٹیز ہے، ماشاءاللہ آئی نو یو ویل آف، تو آپ ریٹائر کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے ایک صاحب کو کہا تھا ہاؤ اولڈ یو، 53. وائی ڈونٹ یو ریٹائر؟ تو وہ مجھے ایسا دیکھتا ہے گویا میں نے اس کی ماں کو گالی دی ہو.
وہ صاحب تمہیں ہوں واٹ کالج کیا بات کرتے ہیں؟ میں کہا بھائی اس پہ راضی نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پارٹ ٹائم ہو جاؤ پارٹ ٹائم. تو اس پہ بھی راضی نہیں. اللہ نے طاقت دی ہے تو کرتے ہیں. بھائی اللہ پاک نے وہ طاقت اس لیے نہیں دی ہے کہ تم باولی کتے کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو اور کماتے رہو. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اگر کمانا بند کر دے اور بینیفٹ بھی نہ لے اور فراڈ بھی نہ کرے, جب بھی وہ بلکہ ان کے اولاد بھی آرام سے کھا سکتی ہے. بہت لوگ ہیں ایسے. لیکن بھائی دوستو یہ فتنہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس کے اندر ہم گرے جا رہے ہیں. اس لیے ایمان پہ محنت بہت ضروری ہے. اور ہم میں سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے, کوئی بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماشاءاللہ میرے تو چلے لگے 4 مہینے ہے, میں تو فلاں ہوں تو میں اس میں نہیں پھنس سکتا. اللہ پاک نے مثالیں بیان کی ہے. ثعلبہ نامی ایک شخص تھے. آخری بات, لوگ سورہ توبہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو قسم کھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے مال دیا تو ہم بڑے سدھر جائیں گے, ہم بڑے نیک بن جائیں گے اور ہم صدقہ خیرات کریں گے. علماء کرام مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ شخص جس کے بارے میں اگرچہ نام نہیں لیا ہے لیکن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, وہ ثعلبی نامی ایک شخص تھا جو ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں بیٹھا رہتا تھا. یہاں تک کہ اس کو حمامۃ المسجد کہا جاتا تھا, دا پجن آف دا مسجد. کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی جاؤ تو ہر وقت وہاں پہ پجنز ہوتی ہے, کبوتر ہوتی ہے. تو وہ مسجد میں اتنا حاضر باش تھا کہ اس کو حمامۃ المسجد اس کا لقب لوگوں نے رکھا تھا. وہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. غریب تھا جب ہی تو مسجد میں تھا. دکھیارا ہے جب ہی تو مسجد میں ہے. بھائی اللہ کا شکر ادا کرو. ہے دکھیارا ہے یا بیوی بہت جلاد ہے اس لیے مسجد میں ہے, چلو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بھائی, ہے نا. ملین پاؤنڈ نعمت ہے بے شک, لیکن یہ بھی نعمتیں اور ہے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے مال دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مال فتنہ ہے میری امت کا اور یہ مال اس کو بگاڑ دے گا. جیسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ون گائے گوز اب اسٹارٹ ان بزنس موسم پراپر پابند چلا 4 مہینے اور 3 دن وغیرہ اور 55 سال کی عمر صاحب میں بزنس اسٹارٹ کر رہا ہوں. میں کہا اب تک کہاں تھا؟ Where were you up to now? You had all your life. I said, no, Masab, I'm on this. I've got this. I said, that's what they all say. اور کیا ہوا پھر اس کے گشت چھوٹنے لگا, پھر 3 دن چھوٹنے لگے, پھر چلے کا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ماشاء اللہ یو آر فار 40 days. Yeah, 40 days. ماشاء اللہ. پھر وہ کان میں کہتا مصب I said it fast. 14 days مصب. I'm actually 14 days. But I say quickly 14 days. لوگ 40 days سمجھتے ہیں. چلو پھر کوئی چھیڑتا نہیں مجھے, ورنہ میرا چلا کٹ ہو گیا. ڈسکاؤنٹ سب دنیا کے خاطر دین کو ڈسکاؤنٹ کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ فتنے میں پڑ جائے گا. قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ پھر اصرار جب انہوں نے بہت کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر ڈالی. تو پھر مال آنے لگا, کچھ بکریاں ہوئی, پھر زیادہ بکریاں ہوئی, اللہ پاک نے برکت دی. تو ان کو رکھنے کے لیے پھر بڑی جگہ لینی پڑی, تو مسجد سے زیادہ دور ہو گئے. اب پہلے 5 نمازوں میں آتے تھے, اب 3 نماز میں آنے لگے, 2 میں غائب اپنی جگہ پہ پڑھ لیتے تھے. پھر ریور بھر گیا تو مدینے کے باہر جگہ لینی پڑی, تو پھر 1 نماز میں آنے لگے. پھر کچھ اور بڑھ گیا تو پھر صرف جمعہ آنے لگے. غائب, حمامۃ المسجد ہی غائب. اور پھر جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو بھیجا ان کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. تو کیا کہنے لگے کہ یہ تو ٹیکس ہے, نعوذ باللہ, نقل کفر نہ باشد, یہ تو ظالمانہ ٹیکس ہے. اس نے کہا کہ یہ تو میری سب محنت میری کمائی ہے اور میں یہ کیسے دوں. اس نے جا کے ان صاحب نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ پڑھی, ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا ہلاک ثعلبہ, وہ تو ہلاک ہو گیا. پھر ابو بکر رضی اللہ کے زمانے میں قاصد کو بھیجا, اس نے دینے سے انکار کر دیا, زکوٰۃ دینے سے. عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب بڈھا ہو گیا, جب گھٹنوں میں درد ہے, جب مسائل آئے, جب بچے جس کے اوپر اس کو اعتماد تھا وہی بچے اس کے خلاف ہو گئے. ایسا ہوتا ہے نا,
وہی بزنس جس کے اوپر اس کو اعتماد تھا اس کا دیوالہ نکل گیا تو پھر اس کو مولوی صاحب یاد آیا ہے. تو پھر وہ جب کچھ حالات آئے سمجھ گیا کہ اب مرنا ہے تو پھر عمر رضی اللہ کے زمانے میں آیا اور پیش کرنے لگا زکوٰۃ. تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جس کو تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا اور ابو بکر رضی اللہ کو نہیں دیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو کر مرے ہیں. اللہ پاک ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اور تھے کون؟ پہلے صف کے مصلی مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. اس لیے بھائیو دوستو ہمیں اس سے بہت چوکنا رہنا ہے کہ یہ نہیں کہ ماشاءاللہ آ رہا ہے ہادہ من فضلی ربی، آنے دو ہاں الحمدللہ. یہ نہیں، یہ دیکھو کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے. میری نماز کا کیا حال ہے، میری چلوں کا کیا حال ہے، 3 دن کا کیا حال ہے، اور میں جماعت میں جاتا ہوں تو میری کیفیت پہلے جو بنتی تھی وہ بن رہی ہے کہ نہیں. میں 13 سال کی میری عمر تھی سب سے پہلے میں جماعت میں گیا تھا. میرے والد صاحب جماعت میں لے گئے تھے، اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا فرمایا. ابراہیم بھائی کسک اور غلام بھائی وغیرہ بلاک بند کے بزرگان دین اور رفیق بھائی بخش اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. ان کے ساتھ میں گیا تھا تو اس زمانے میں کچھ اور ہی تبلیغ تھی. اور اس کے بعد میں دیکھتا رہا تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ واٹس دی ڈفرنس بٹوین دیٹ تبلیغ اینڈ دس تبلیغ. تو بہت سارا فرق ہے. اس زمانے میں وہ حضرات چلتے تھے، ان کے پاس چھوٹی سی باغ ہوتی تھی، اور اب میں حساب لگاتا ہوں تو ان کی عمر 40 کے قریب ہوگی اس وقت. وی تھنک دیٹ they must have been really old, they were young. اور ہر ایک کے پاس وہ بیگ ہوتی تھی، اس کے اندر دلائل الخیرات ہوتی تھی، اس کو روزانہ پڑھتے تھے. آج تو ہمارے تبلیغ کے ساتھ ہی نہیں جانتے کہ دلائل الخیرات کیا چیز ہے. حسن حسین ہوتی تھی، اعمال قرآنی ہوتی تھی، اور حزب العظم روزانہ وہ پڑھتے تھے. سب اجتماعی اعمال کے پابند، انفرادی اعمال کے پابند اور صفات والے. تو کسی نے پوچھا کہ واٹس دی ڈفرنس بٹوین دین اینڈ ناؤ. تو میں نے کہا کہ دیر واز اے لاٹ آف ڈفرنس، لیکن ایک فرق یہ بھی تھا کہ رات کو جب کچھ آواز آتی تھی، آہٹ سنتا تھا تو میری آنکھ کھل جاتی. بچہ تھا تو میں دیکھتا تھا کہ وہ سب اٹھے ہیں اور تہجد پڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے آسمان کی طرف اور وہ پڑھ رہے ہیں. اور اب میں جماعت میں جاتا ہوں، اب میں بڈھا ہو گیا، اب بھی میری آنکھ کھل جاتی ہے، کچی نیند ہو گئی نا، تو اب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اب بھی ہاتھ اٹھے ہیں، لیکن وہ نیک بخت وہ لیٹا ہے اور فون اٹھا ہے اور وہ یوں کر رہا ہے. پہلے ہاتھ اٹھتے تھے دعا میں، اب یہ. اور پھر فجر کے لیے ان کو جگانا پڑتا ہے کہ تکبیر اولیٰ کا تہجد کا تو نام و نشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کا حال پیرا فرمائے. تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ بھائی میں کتنا بنا، میرے دل میں علم کی کتنی طلب آئی، میرے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی آئی، علماء کا احترام، علماء کی محبت کتنی آئی، اللہ کے گھر کے احترام کتنا آیا، اور اللہ تعالیٰ سے معرفت کتنی بڑھی. یہ سب چیزیں دیکھنے کی. یہ نہیں کہ بھائی لگا لیا ماشاءاللہ ٹک باکس ہو گیا، بلکہ اپنا جائزہ لینا. اس لیے فرمایا کہ یہ 6 صفات جو ہے کسوٹی ہے، میجرنگ اسٹک، جیسے میجرنگ مشین، پرسن کا میجرنگ صاحب کہ میں کتنا. اس لیے فرمایا کہ پرانا تبلیغ میں کون ہے؟ جو صفات کے اعتبار سے پرانا ہو. تو ان چیزوں کو اپنے اندر لانے کے لیے اور دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے بھائیو دوستو ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، اور نکلتے رہنا پڑے گا اہتمام کے ساتھ، اپنی ترتیب سے نہیں. بزرگ نے جو بتایا ہے اسی کے اعتبار سے. جب چلے وہ مسجد عمر میں ایک جماعت تھی، فرائیڈے کو میں مسجد علیف میں گیا عصر پڑھنے کے لیے. اس ٹائم ٹیبل پہ 5:45 تھا. I came back and then وہاں پہ گیا تو وہاں پہ نماز ہو چکی تھی کہیں سے. تو میں پھر مسجد عمر میں گیا، علیف میں ہو چکی تھی. تو علیف میں جب گیا تو وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہ تبلیغی ہینڈ بک میں سے مذاکرہ کر رہے تھے. تو وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ سمجھو مول صاحب اب بھی تمہارا نام لیٹو، اب بھی تمہیں یاد کر رہا ہے نے اون کہتا ہوتا کہ نہ یہ مولوی صاحب تو نہیں مالے ایم ٹائم ٹمٹ آ گیا. اینی وے میں ان سے ملا تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگ، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہماری جماعت ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو کل کے آئے ہوئے ہیں، یعنی فل 3 ڈے جماعت ہے، فل 3 ڈے جماعت. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ انشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ صاحب پھر آنا. میں نے کہا انشاءاللہ میں آؤں گا. تو کل ظہر کی نماز میں آنے والا تھا، لیکن اپنے پڑوسی کے ساتھ کچھ DIY کر ان کی مدد کر رہا تھا، تو اس میں لیٹ ہو گیا. میں نے سوچا چلو میں دارالقرآن آ جاؤں، لیکن پھر دل نے کہا کہ نہیں مسجد عمر میں پہنچ، مسجد عمر میں. تو میں مسجد عمر میں گیا.
इन लोगों से मिला। रास्ते में मैं सोच रहा था कि मैं क्यों गया है? मैं अपने दिल से कह रहा था कि संडे को जाके उनसे मिलूँगा। वाई वॉज आई फोर्स टू गो? मैंने उनसे कहा कि चूँकि आप हजरात की कुर्बानी है, आप पूरे 72 घंटे के लिए निकले हैं, तो कुर्बानी को खींचती है। मैं आना नहीं चाहता था, फिर भी मैं आया। कुर्बानी को खींचती है, और ये इस काम की गुर है। दैट वी गिव कुर्बानी विल प्रॉम्प्ट अदर्स टू ऑल्सो गिव कुर्बानी। वरना अगर हम ही रिलैक्स हो गए तो बाद में आने वाले भी रिलैक्स हो जाएंगे। फिर जैसे पहले दिन से हमारे बुज़ुर्गों ने कहा था कि हमें ये फ़िक्र है कि कहीं ये काम खिलौना ना बन जाए, कि काम को का सत्यानाश तुमने कर दिया। एक बुज़ुर्ग के पास मैं गया, मैंने पूछा कि क्या ये हो सकता है कि अल्लाह पाक नाक़दरी की वजह से, हमारी नाक़दरी की वजह से काम को उठा ले? तो कहा बिल्कुल हो सकता है। अगर अल्लाह ताला को क़यामत लानी मंजूर होगा और फितनों के दरवाज़े खोलने मंजूर होंगे तो काम को उठा लेंगे और बस फिर ख़त्म, फिर कुछ नहीं। इसलिए भाइयों दोस्तों, काम की बहुत नाक़दरी हो रही है। जो लोग नहीं निकलते वो भी नाक़दरी करते, जो निकलते वो भी नाक़दरी करते। हम सब नाक़दर हैं। इतनी ज़बरदस्त मेहनत, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया किराम वाली मेहनत, और हर हफ्ते ये गश्त होता है, ये तालीम रोज़ाना होती है, और हम है कि हम दुनिया में इतने मगन हैं कि हाँफता कामता आता हूँ, 5 मिनट के लिए आता हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और समझता हूँ कि मैंने हक़ अदा कर दिया। इसलिए भाई फरमाए, बुज़ुर्गों की बताई हुई तरतीब के मुताबिक हमें वक्त लगाना होगा। भाई फरमाए। 4 महीने के लिए कौन तैयार है? अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। चल अल्लाह आसान। सत्य नाम आता है भाई, इंशाअल्लाह।